اہل جنت کے لیے تحفہ۔ سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ یہودی عالموں میں سے ایک عالم آیا اور بولا کہ السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے اس کو ایسے زور سے ایک دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ وہ بولا کہ تو مجھے دھکا کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں کہتا؟ وہ بولا کہ ہم ان کو نام سے پکارتے ہیں جو ان کے گھر والوں نے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام جو گھر والوں نے رکھا ہے وہ محمد ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں تمہارے پاس کچھ پوچھنے کو آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا میں اگر تجھے کچھ بتلاؤں تو تجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے دونوں کانوں سے سنوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھڑی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تھی زمین پر لکیر کھینچی جیسے کوئی سوچتے وقت کرتا ہے اور فرمایا کہ پوچھ۔ یہودی نے کہا کہ جس دن یہ زمین آسمان بدل کر دوسرے زمین و آسمان ہوں گے لوگ اس وقت کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت اندھیرے میں پل صراط کے پاس کھڑے ہوں گے۔ اس نے پوچھا کہ پھر سب سے پہلے کون لوگ اس پل سے پار ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین میں جو محتاج ہیں۔ مہاجرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر بار چھوڑ کر نکل گئے اور فقر و فاقہ کی تکلیف پر صبر کیا اور دنیا پر لات ماری۔ یہودی نے کہا کہ پھر جب وہ لوگ جنت میں جائیں گے تو ان کا پہلا ناشتہ یا تحفہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا جو نہایت مزیدار اور مقوی ہوتا ہے۔ اس نے کہا پھر صبح کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے وہ بیل کاٹا جائے گا جو جنت میں چرا کرتا تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ کھا کر وہ کیا پئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلسبیل نامی چشمے کا پانی۔ اس یہودی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، اور میں نے آپ سے ایک ایسی بات پوچھنی ہے جس کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا سوائے آپ کے، یا شاید ایک دو آدمی اور جانتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تجھے وہ بات بتا دوں تو تجھے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے کان سے سن لوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ میں بچے کے بارے میں پوچھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا پانی سفید ہے اور عورت کا پانی زرد ہے۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور مرد کی منی عورت کی منی پر غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب مرد کی منی پر عورت کی منی غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا کہ البتہ آپ نے سچ کہا، اور بے شک البتہ آپ نبی ہیں۔ پھر وہ لوٹا اور چلا گیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جب مجھ سے یہ سوالات کیے تو مجھے کسی چیز کا علم نہیں تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم دے دیا۔ نمبر 8، اہل جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہوں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں جائے گا وہ سکون سے ہوگا اور بے غم رہے گا، نہ کبھی اس کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے اور نہ اس کی جوانی مٹے گی۔ نمبر 9، جنت میں ایک درخت ہے کہ 100 سال تک اگر سوار چلے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک ایک سوار چلے گا اور وہ اس کو عبور نہ کر سکے گا۔ ابو حازم نے کہا کہ یہ حدیث میں نے نعمان بن ابی عیاش زرقی سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کے تلے اچھے تیار کیے ہوئے تیز گھوڑے کا سوار 100 برس تک چلے تو اس کو تمام نہ کر سکے۔ نمبر 10، جنتی خیموں کا بیان۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک خالدار موتی کا خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل کی ہوگی۔ اس کے ہر کونے میں گھر والے ہوں گے جو دوسرے کونے والوں کو نہ دیکھتے ہوں گے، مومن ان پر دورہ کرے گا۔ نمبر 11، جنتی بازار کے بیان۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی لوگ ہر جمعے کے دن جمع ہوا کریں گے، پھر شمالی ہوا چلے گی، بس وہاں کا گرد و غبار جو مشک اور زعفران ہے ان کے چہروں اور کپڑوں پر پڑے گا، بس ان کا حسن و جمال اور زیادہ ہو جائے گا، پھر وہ پہلے سے زیادہ حسین و جمیل ہو کر اپنے گھروں کی طرف پلٹ آئیں گے۔ بس ان سے ان کے گھر والے کہیں گے کہ اللہ کی قسم، تمہارا حسن و جمال ہمارے بعد تو بہت بڑھ گیا ہے۔ پھر وہ جواب دیں گے کہ اللہ کی قسم، تمہارا حسن و جمال بھی ہمارے بعد زیادہ ہو گیا ہے۔ نمبر 12، جنت کی نہروں میں سے کچھ نہریں دنیا میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیحان، جیحان، نیل اور فرات جنت کی نہروں میں سے ہیں۔ نمبر 13، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت ان باتوں سے گھیر دی گئی ہے جو نفس کو ناگوار ہیں، اور جہنم نفس کی خواہشوں سے گھیر دی گئی ہے۔ نمبر 14، عورتیں جنت میں تھوڑی ہوں گی۔ ابو التیاح کہتے ہیں کہ مطرف بن عبداللہ کی دو عورتیں تھیں، وہ ایک عورت کے پاس سے آئے تو دوسری بولی کہ تو فلاں عورت کے پاس سے آیا ہے۔ مطرف نے کہا کہ میں عمران بن حسین کے پاس سے آیا۔ انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے رہنے والوں میں عورتیں بہت کم ہیں۔ نمبر 15، جنتی اور جہنمی اور دنیا میں ان کی نشانیاں۔ سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ کیا میں تمہیں جنت کے لوگوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کہ بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کمزور لوگوں کے نزدیک ذلیل اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچا کر دے، اور پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جھگڑالو، بڑے پیٹ والا اور مغرور، یا ہر مال جمع کرنے والا مغرور۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کئی لوگ ایسے ہیں کہ غبار آلود پریشان حالت میں دروازوں پر سے دھکیلے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دے، یعنی اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، وہ دنیا داروں کی نظروں میں حقیر ہیں۔ سیدنا ایاز بن حمار مجاشعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبے میں فرمایا کہ آگاہ رہو کہ میرے رب نے مجھے حکم کیا ہے کہ تمہیں وہ باتیں سکھلاؤں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہے، جو مال اپنے بندے کو دوں وہ اس کے لیے حلال ہے، یعنی جو شرع کی روح سے حرام نہیں ہے وہ حلال ہے، لیکن لوگوں نے اس کو حرام کر رکھا ہو، جیسے گھوڑا، زیبرا، گو، شارک، مچھلی وغیرہ۔ اور میں نے اپنے سب بندوں کو مسلمان پیدا کیا ہے، یا گناہوں سے پاک یا استقامت پر اور ہدایت کی قابلیت پر، اور بعضوں نے کہا کہ مراد وہ عہد ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے لیا تھا، پھر ان کے پاس شیطان آئے اور ان کو ان کے دین سے ہٹا دیا یا ان کے دین سے روک دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں وہ حرام کی، اور ان کو میرے ساتھ شرک کرنے کا حکم کیا جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا، پھر کیا عرب کیا عجم، سب کو برا سمجھا سوائے ان چند لوگوں کے جو اہل کتاب میں سے دین حق پر باقی تھے، یعنی عرب و عجم کی اکثریت سوائے چند لوگوں کے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے توحید پرست تھے، باقی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، اس لیے برا سمجھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اس لیے بھیجا کہ تجھے آزماؤں صبر اور استقامت اور کافروں کی ایذا پر، اور ان لوگوں کو آزماؤں جن کے پاس تمہیں بھیجا کہ ان میں سے کون ایمان قبول کرتا ہے، کون کافر رہتا ہے اور کون منافق۔ اور میں نے تجھ پر ایسی کتاب اتاری جس کو پانی نہیں دھوتا، کیونکہ وہ کتاب صرف کاغذ پر نہیں لکھی بلکہ سینوں پر نقش ہے، تو اس کو سوتے جاگتے میں پڑھتا ہے۔ اور اللہ نے مجھے قریش کے لوگوں کو جلا دینے کا حکم کیا، یعنی شدت سے حق سنانے کا۔ میں نے عرض کیا کہ اے رب، وہ تو میرا سر توڑ کر روٹی کی طرح کر ڈالیں گے، اس کے ٹکڑے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو نکال دے جیسے انہوں نے تجھے نکالا، اور ان سے جہاد کر، ہم تیری مدد کریں گے، اور خرچ کر،
ہم عنقریب تجھ پر خرچ کریں گے، یعنی تو اللہ کی راہ میں خرچ کر، اللہ تجھے دے گا۔ اور تو لشکر بھیج، ہم ویسے فرشتوں کے 5 لشکر بھیجیں گے، اور جو لوگ تیری اطاعت کریں ان کو لے کر ان سے لڑ جو تیرا کہا نہ مانے۔ فرمایا کہ جنت والے 3 شخص ہیں، ایک تو وہ جو حکومت رکھتا ہے اور انصاف کرتا ہے، سچا ہے اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا ہے۔ دوسرا وہ جو ہر رشتہ دار اور مسلمان پر مہربان اور نرم دل ہے۔ تیسرا جو پاک دامن ہے یا سوال نہیں کرتا اور بچوں والا ہے۔ اور دوزخ والے 5 شخص ہیں، ایک تو وہ کمزور جس کو تمیز نہیں کہ بری بات سے بچے، جو تمہیں تابع دار ہیں، نہ وہ گھر بار چاہتے ہیں اور نہ مال، یعنی محض بے فکری، حلال حرام سے غرض نہ رکھنے والے۔ آج تم نام نہاد امیر اور حکمران لوگ بھی داخل ہیں۔ دوسرا وہ چور کہ جب اس پر کوئی چیز اگرچہ حقیر ہو کھلے تو وہ اس کو چرائے۔ تیسرا وہ شخص جو صبح اور شام تجھ سے تیرے گھر والوں اور تیرے مال کے مقدمے میں فریب کرتا ہے۔ نمبر 16، جنتی اور دوزخی جہاں ہوں گے ہمیشہ رہیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں، تو موت لائی جائے گی اور جنت اور دوزخ کے بیچ میں ذبح کی جائے گی۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے جنت والو، اب موت نہیں، اور اے دوزخ والو، اب موت نہیں۔ جنت والوں کو یہ سن کر خوشی پر خوشی حاصل ہوگی اور دوزخ والوں کو رنج پر رنج زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بار بار جنت کا ذکر کیا ہے۔ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بس اللہ بھی انہیں تازگی اور سرور عطا کرے گا اور ان کے صبر کے صلے میں انہیں بہشت اور ریشمی لباس عنایت کرے گا۔ وہ بہشت میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ ان کو سورج کی تپش معلوم ہوگی اور نہ جاڑے کی ٹھر، اور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پھل ہر وقت ان کے اختیار میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں اور جب چاہیں توڑیں اور کھائیں۔ اور ان کے سامنے چاندی کے برتن اور شیشے کے آبخورے گردش میں ہوں گے، اور وہ شیشے بے کانچ کے نہیں بلکہ چاندی کے ہوں گے، اور ان کو کارکنان قضاء و قدر نے ٹھیک جنتیوں کی ضرورت کے اندازے کے مطابق بنایا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ وہاں ان کو ایسی شراب کے جام بھی پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت میں سونٹ کے پانی کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور جنتیوں کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھرتے ہوں گے جو سدا لڑکے ہی رہیں گے، اور ایسے خوبصورت ہوں گے کہ تم ان کو چلتے پھرتے دیکھو تو ان کو بکھرے ہوئے موتی گمان کرو، اور بہشت کی مجموعی حالت کو دیکھو تو وہاں تمہیں برتر کی طرح نعمت اور ایک بڑی سلطنت کا ساز و سامان دکھائی دے گا۔ جنتیوں پر سبز ریشمی ابرک اور تبیز کپڑے ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو شراب طہور عطا کرے گا۔ جنتیوں، یہ ہے تمہارا صلہ کہ تمہاری سعی آج مقبول ہوئی۔ رہے متقین تو وہ امن کی جگہ میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں ریشم کی باریک اور دبیز پوشاکیں پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آنکھوں چشم عورتیں ان کی زوجیت میں دے دیں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کے میوے منگا کر کھا رہے ہوں گے، اور پہلی دفعہ کی موت کے سوا جو دنیا میں آ چکی، وہاں ان کو موت کی تلخی کبھی چکھنی نہ پڑے گی، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اے پیغمبر، یہ سب تمہارے رب کے فضل سے ہوگا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوں گی، اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف ہوگا، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ ایسے لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا، سو وہ ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اہل جنت اس دن اپنے مشغلوں میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سائے میں مسہریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گی۔ ان کے لیے وہاں طرح طرح کے میوے ہوں گے،
اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا۔ رحمت و کرم والے پروردگار کی طرف سے ان کو سلام فرمایا جائے گا۔ دوستو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں سورہ زخرف میں فرمایا، اے میرے بندو، تم پر آج کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے، یعنی وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور ہمارے فرما بردار تھے، تم اور تمہاری ایماندار بیویاں خوش خوش جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے پاس سونے کی رکابیاں اور گلاس لائے جائیں گے، اور جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کو لوگوں کے جی چاہتے ہیں اور آنکھیں جس سے مزہ لیتی ہیں۔ اور اے میرے نیک بندو، تم اسی جنت میں رہو، اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو تمہارے اعمال کا صلہ ہے، تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے۔ اسی طرح دوستو سورہ طور کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، متقی لوگ بلا شبہ جنت کے باغوں اور سامان عیش میں ہوں گے، اور جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا ہوگا اس کی وجہ سے خوشحال، اور ان کا پروردگار ان کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے گا۔ اپنے اعمال کے بدلے میں مزے کے ساتھ خوب کھاؤ اور پیو، تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر جو برابر بچھائے ہوئے ہوں گے، اور ہم ان کا بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیاہ کر دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان کی راہ میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی درجے میں ان کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے، اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم انہیں عطا کریں گے۔ اور وہاں وہ آپس میں بطور خوش طبعی کے جام شراب چھینا جھپٹی بھی کریں گے، اس میں نہ پکنا ہوگا اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ان کے آس پاس پھریں گے۔ اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے بڑھنے والے ہیں، وہی خدا کے مقرب ہیں۔ نعمتوں کی بہشتوں میں وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے، اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے، لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے، یعنی آب خورے اور آفتاب اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر۔ اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں گے، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے، اور بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے تہ کیے ہوئے آبدار موتی۔ یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا۔ اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ، داہنے والے کیا ہی عیش میں ہیں، یعنی بے خار کی بیریوں اور تہ پہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور پانی کے جھرنوں اور میوہ ہائے کثیرہ کے باغوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے۔ اور اونچے اونچے فرشوں میں ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا تو ان کو گواریاں بنایا اور شوہروں کی پیاریاں، اور ہم عمر داہنے ہاتھ والوں کے لیے۔ یہ بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلوں میں سے۔ سو کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں یعنی نیک لوگوں کے لیے موجود ہے۔ دوستو یہ چند ایک آیات کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جو جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت حاصل کیسے کی جائے؟ جنت میں جانے کے لیے جو اعمال درکار ہیں ان کو یہاں پر احادیث صحیحہ کی روشنی میں حوالہ کتب حدیث نمبر بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام پر ایمان لانے میں خوشی محسوس کر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یوں کہا میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی
مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ نرم مزاجی، عاجزی، نرم دلی اور حلیم اتباع صفات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی چڑیوں کی طرح نرم ان کے دل ہوں گے، غریبی، فقیری اور محتاجی۔ حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ناتواں لوگوں کے نزدیک کمزور لیکن اللہ کے نزدیک برگزیدہ، اگر کسی معاملے میں اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اسے سچا کر دے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں جنت میں جانے والے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر جھگڑالو، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص روزانہ اللہ کی رضا کے لیے فرضوں کے علاوہ 12 رکعت نوافل ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ شرک سے بچنا، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا اور صلہ رحمی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بندگی کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر اور رحم والوں سے تعلق قائم رکھ۔ جب وہ آدمی واپس پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن باتوں کا اسے حکم دیا گیا ہے اگر ان پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ خوش اخلاقی، تہجد گزاری، نفلی روزے رکھنا اور دوسروں کو کھانا کھلانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے محل ہیں جن کے اندر کھڑے ہوں تو باہر کی ہر چیز نظر آتی ہے، اور باہر کھڑے ہوں تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس آدمی کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے ہے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، بکثرت روزے رکھے، اور جب لوگ مزے کی نیند سو رہے ہوں اٹھ کر نماز پڑھے۔ عدل کرنا، پاک بازی، نرم دلی اور دوسروں سے سوال نہ کرنا۔ حضرت ایاز بن حمار مجاشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، حاکم، انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا۔ نمبر 2، وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہے۔ نمبر 3، وہ شخص جو پاک دامن ہے اور عیالداری کے باوجود کسی سے سوال نہیں کرتا۔ شریف مزاجی، لوگوں کا محبوب بن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو نرم دل ہے، شریف النفس، منکسر المزاج ہے اور لوگوں سے قریب یعنی ہر دل عزیز ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کی پرورش کر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کو ان کے جوان ہونے تک پالا پوسا، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں کو آپس میں ملایا۔ وضو کے بعد 2 رکعت نفل تحیت الوضو باقاعدگی سے ادا کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز نماز فجر کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال، اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون سا عمل ہے جس پر تمہیں بخشش کی زیادہ امید ہے؟ کیونکہ آج رات میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں اس سے زیادہ امید افزا عمل تو کوئی نہیں پاتا کہ دن یا رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں
تو جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہو نماز پڑھ لیتا۔ نماز، روزے کی پابندی کرنا اور شوہر کی اطاعت کرنا، پاک بازی کے ساتھ رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، قیامت کے روز اسے کہا جائے گا، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اللہ کی راہ میں اتنی دیر تک قتال کیا جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دوہنے میں لگتی ہے، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ یتیم کی کفالت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا، خواہ یتیم اس کا رشتہ دار ہو یا کوئی اور ہو، اور میں جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا۔ حج مبرور کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرہ کے درمیان سرزد ہوئے ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ مسجد بنانا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح کا گھر جنت میں بنائے گا۔ شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کرنا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے ضمانت دے اس چیز کی جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور اس چیز کی جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا۔ ہمسائے سے حسن سلوک کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں عورت دن کو روزے رکھتی ہے، رات کو قیام کرتی ہے، لیکن ہمسایوں کو اذیت پہنچاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عورت جہنم میں ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایک دوسری عورت کے بارے میں عرض کیا، فلاں عورت صرف فرض نماز ادا کرتی ہے اور پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن ہمسایوں کو اذیت نہیں پہنچاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عورت جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کم سے کم 99 نام ہیں، جس نے یاد کیے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ قرآن پاک حفظ کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن جب جنت میں داخل ہوگا تو اسے کہا جائے گا، قرآن کی تلاوت کرتا جا اور درجے چڑھتا جا، چنانچہ وہ ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ آخری آیت تک پہنچ جائے گا جو اسے یاد ہوگی، اور وہی اس کا مستقل درجہ ہوگا۔ کثرت سے سلام کرنا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سلام پھیلاؤ، یعنی کثرت سے کیا کرو، کھانا کھلاؤ لوگوں کو، اور جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں تو نماز تہجد پڑھو۔ ان اعمال کے نتیجے میں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ مریض کی عیادت کرنا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا جب تک واپس نہ آ جائے تب تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ طے کرنا آسان فرما دیتے ہیں۔ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر کلمہ پڑھے، یعنی کہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو۔ صبح و شام استغفار پڑھنا۔
حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل استغفار یہ ہے کہ تم کہو، اے اللہ، آپ میرے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے بنایا اور میں بندہ ہوں آپ کا، اور میں آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، اپنی طاقت کے مطابق آپ کی پناہ چاہتا ہوں برے کاموں کے وبال سے جو میں نے کیے ہیں۔ مجھے اقرار ہے اس احسان کا جو مجھ پر آپ کا ہے، اور مجھے اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، بس بخش دیجئے میرا گناہ، کیونکہ کوئی نہیں بخشتا گناہ آپ کے سوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑھے، شام سے قبل فوت ہو جائے وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے، وہ صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، وہ بھی جنتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، رسوا اور ذلیل ہو، ہلاک ہو، جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر ان کو راضی کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ بیماری پر صبر کرنا۔ حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ تابعی کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا، کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کالی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میں مرگی کی مریضہ ہوں، اور مرگی کے دوران میرا سطر کھل جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے صحت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو چاہے تو صبر کر، تیرے لیے جنت ہے، اور اگر چاہے تو اللہ سے تیرے لیے دعا کرتا ہوں وہ تجھے صحت عطا فرما دے، اس صورت میں جنت کا وعدہ نہیں کرتا۔ اس عورت نے عرض کیا، میں صبر کروں گی۔ دو نابالغ بچوں کے فوت ہونے پر صبر کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے فرمایا، تم میں سے جس کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے تو جنت میں جائے۔ ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر 2 بچے مرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر 2 مرے تب بھی یہی ثواب ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں جانے کا راستہ بتا دیا ہے، طریقہ بتا دیا ہے۔ جنت کیسی ہوگی، کیا کیا انعامات ملیں گے، کیا کیا کچھ اس میں ہوگا، قرآن پاک کی تعلیمات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب جنت کو کیسے حاصل کرنا ہے اس کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا ہے، بس اب ہم پر ہے کہ ہم کیسے اللہ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر کے اسے حاصل کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب وقت آخر ہو ہماری زبان پر کلمہ ہو اور ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے، جنت میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پینا نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ اہم معلومات ان تک بھی پہنچتی رہیں، اور ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔